السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال جل وعلا في موضع آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو کہ ساری کائنات کا اکیلا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کی زمین پر آسمان کی اس نیلی چھت کے نیچے حافظ ناموس زن، خواتین کے حقوق کا محافظ، خواتین کی ناموس کا محافظ
عورتوں کی عصمت کا محافظ، عورتوں کے لیے عدل و انصاف کو یقینی بنانے والا دین صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی جہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی معاشرے کے اندر عورت کو بہت زیادہ آزادی دے دی گئی ہے اور عورت کی حریت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور حقوق نسواں کے حوالے سے مغربی ممالک، مغربی NGOs عورتوں کے حقوق کی ضامن بن گئی ہیں، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے، عدل و انصاف کے منافی ہے۔ حافظ ناموس زن صرف اور صرف دین اسلام ہے اور دین اسلام کے قوانین ہیں۔ آزادی نسواں کی تحریک کی ضرورت وہاں پڑی جہاں عورت کو اول ایام میں انسان ہی تسلیم نہیں کیا گیا۔ مزدوروں کے حقوق کی ضرورت وہاں پر پڑی تحریک چلانے کی جہاں پر مزدوروں کے حقوق سلب کیے جاتے تھے اور اس معاشرے کا دین، ان کا استبدادی نظام مزدوروں کے حقوق کا تحفظ نہ کر سکا، تو پھر انہیں یوم مزدور منانے کی ضرورت پیش آئی۔ مدر ڈے ان معاشروں کے اندر منایا جاتا ہے جہاں پر ماں کو اولڈ ہاؤس کے اندر پھینک کے آیا جائے اور سال میں ایک دن رکھ دیا جائے کہ ایک دن وہ عورت جس نے مجھے بڑی مشکل کے ساتھ جنم دیا تھا اور قانونی اعتبار سے اس کو لوگ میری ماں کہتے ہیں، سال میں ایک دن مدر ڈے کے حوالے سے رکھ لو اور اس کو جا کے مل کے آؤ۔ اسلامی معاشرے میں مدر ڈے کی ضرورت اس لیے نہ پڑی کہ اسلام نے کہا کہ آپ اپنی ماں کی طرف رحمت کی نظر سے ایک دفعہ دیکھو، تمہیں حج کا ثواب ملے گا۔ اسلام کو مدر ڈے کی ضرورت نہیں پڑی ہے کیونکہ اسلام کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ باقی 364 دن اپنی ماں کو ملنا نہیں، اس نے سلوک نہیں کرنا، ایک دن مدر ڈے مناؤ۔ اسلام نے کہا تمہارے 365 دن مدر ڈے کہلائیں۔ اسلام کو وومن ڈے کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ کیوں؟ وومن ڈے کی ضرورت ان کو پڑی جنہوں نے خواتین کے حقوق سلب کیے، ان کی حکومتوں نے، ان کی بادشاہوں نے، ان کے معاشرے نے اور ان کی پاپائیت نے۔ اسلام میں کوئی پاپائیت کا تصور نہیں ہے کہ کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی شیخ، کوئی امام کعبہ دین کا ٹھیکیدار بن جائے۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے، لیکن عیسائیت کے اندر یہ تصور موجود تھا اور آج بھی ہے۔ آج بھی ویٹیکن پولیٹکس کے اندر اپنی ایک سیر رکھتا ہے، اس کی ایک پاور ہے۔ امریکہ کا صدر اس کو ملنے کے لیے آتا، اس کے کہنے سے حکومتیں بدلتی اور بگڑتی ہیں،
وومن ڈے کا تصور وہاں پر آیا جہاں پر پاپائیت تھی، چرچ کی مذہب پر اجارہ داری تھی. یہاں مسجد کی مذہب پر کوئی اجارہ داری نہیں، مدرسے کی مذہب پر کوئی اجارہ داری، مفتی کی، شیخ کی، عالم کی مذہب پر کوئی اجارہ داری نہیں. وہ دعویٰ نہیں کرتا. امام کعبہ بھی دعویٰ نہیں کرتے کہ میں مذہب کا ٹھیکیدار ہوں، میں جو کہوں گا وہ دین بن جائے گا، جو میں کہہ دوں گا وہ دین سے خارج ہو جائے گا. اسلام میں ایسا تصور نہیں. لیکن پاپائیت کے اندر، عیسائیت کے اندر جب تک چرچ ان کے ہاں اس طرح قائم تھا، یہ جمہوریت کا دورہ انقلاب فرانس کے بعد نہیں آیا تھا، تو ان کا پاپائے روم ہو یا ویٹیکن کا کوئی پوپ ہو، وہ کہہ دیتا تھا یہ چیز آج کے بعد حلال ہے تو حلال ہو جاتی، یہ چیز حرام ہے تو حرام بن جاتی. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اور میں نے کہا وومن ڈے کی ضرورت ان معاشروں کو پڑی جن میں عورت کو حقوق نہ دیے گئے، عورت کو عزت نہ دی گئی. بلکہ میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا تاریخی شہادات کی روشنی میں کہ عورت کو اول ایام کے اندر فرانس میں، انگلینڈ میں، یونان کے اندر اور دوسرے ترقی یافتہ روم کے اندر بھی عورت کو اس بات میں اختلاف ہوتا رہا فلسفیوں کے درمیان کہ عورت انسان بھی ہے کہ نہیں. وہاں وومن ڈے کی ضرورت ہے. وہ اسلام جس نے اس کائنات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ پیغام دیا. سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے بنا دیے، تمہارے ہم نے کئی شاخیں بنا دی تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. مرد کا مقام زیادہ ہے یا عورت کا مقام زیادہ ہے؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے آخر میں دیا. اسلام میں مرد زیادہ محترم ہے یا عورت زیادہ قابل احترام ہے؟ کون قابل احترام ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کالا ہو، گورا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، سید زیادہ ہو یا کوئی عام برادری کا ہو، قابل احترام کون ہے، معزز کون ہے اللہ کے ہاں، عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. مرد و عورت میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جس کے اندر اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہے. عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے برابر رکھا تقوی کی بنیاد، کوئی فرق نہیں کیا. اور ساتھ یہ یاد دلایا ہر موقع پر کہ عورت کے حقوق، فرمایا تمہیں اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. ساتھ یہ کہا تاکہ تمہیں یہ بھی خیال رہے کہ میں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوں. اسلام کو وومن ڈے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ یہ نہیں تھا کہ شروع کے اندر اسلام نے یہ قوانین بنائے کہ عورت کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، جس طرح کہ عیسائیت کے اندر عورت پر یہ 11ویں صدی عیسوی تک یہ قانون تھا اور اس کے بعد تک کہ عورت انجیل، کتاب مقدس، بائبل کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتی. اسلام کو ضرورت نہیں ہے وومن ڈے کی، کیونکہ اسلام نے پہلے دن سے کہا عورت ہو یا مرد ہو جو اسلام لایا قرآن مجید پڑھے. اسلام نے جو میں نے کہا پاپائیت کی اجارہ داری مذہب پر قائم نہیں کی. وومن ڈے کی ضرورت نہیں. اسلام نے آتے ہی کہا عرب کے قبائل کے اندر عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں فَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی، بشارت دی جاتی، بالانثى، عرب کے اندر اسلام سے پہلے، اذا بشر احدهم بالانثى،
جب اس کے گھر ولادت ہوتی کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد بخشی ہے، بشارت دی جاتی، اس کو خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے. قرآن اچھا کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى. عرب کے ان جاہلوں اور قبائلی معاشرے کے لوگوں کو جب آ کے خبر دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ظل وجهه مسودا، اس کا چہرہ غم سے سیاہ ہو جایا کرتا تھا. یتوارا من القوم، لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو. اسلام کے آنے سے آگے کہا تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، چہرہ سیاہ، وہو قدیم، سخت غم زدہ ہو گیا کہ لڑکی پیدا ہو گئی. شرم کی بات ہے کہ لڑکی پیدا ہو گئی. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، لوگوں سے چھپتا پھرتا، لوگوں سے آنکھیں نہ ملاتا، لوگوں کا سامنا نہ کرتا تھا، اس وجہ سے، اس برائی کی وجہ سے جس کو برائی نے اس کے گھر میں جنم لیا ہے، اس کے وجہ. پھر وہ سوچتا ایوم سے کہو الا ہون، کیا یہ گھر کے اندر جو روح پیدا ہو گئی ہے، کیا میں معاشرے کی ذلت برداشت کر کے اس کو گھر میں رکھ لوں، پرورش کر لوں؟ ام یدسہ فی التراب، یا سوچتا کہ اس کو مٹی کے اندر دفن کر. الا ساء ما یحکمون، قرآن کہتا ہے بڑا برا ہے یہ جو فیصلہ کرتے ہیں. لڑکی پیدا ہوئی، خوشخبری ملی، چہرہ سیاہ ہو گیا، غمزدہ ہو گیا، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اس کو لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہوئے، اور پھر اس تذبذب میں پڑ جاتا ہے کہ اب اس کو ذلت برداشت کر کے گھر میں رکھ لوں یا اس کو مٹی کے اندر جا کے دفن کر دوں زندہ دفن. قرآن مجید نے لوگوں کو ڈرایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، لوگوں ڈر جاؤ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے، مارنے سے. یہ روحیں ہیں، یہ جان والی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. فرمایا کل قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہوگا جب زندہ درگور کی جانے والی لڑکی اٹھ کر رب کے سامنے کھڑی ہوگی اور کہے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، مجھے کس گناہ کی پاداش میں قتل کیا. اسلام کو وومن ڈے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اسلام نے آتے ہی عورتوں کے حقوق بتائے. اسلام سے پہلے کیا تھا؟ میں عرب کی صرف بات نہیں کرتا، فارس، روم، یونان، جس کو یہ غریب کہتے ہیں، جہاں پر ارسطو نے جنم لیا، جہاں پر افلاطون نے جنم لیا، جو دنیا کو جمہوریت کا سبق دینے والی پہلی اسٹیٹ تھی. یہ جتنی جمہوریت آئی یہ ساری یونان سے آئی ہے. یونان سے پہلے جمہوریت کا کائنات میں کوئی تصور ہی نہیں. اتنے بڑے فلسفی پیدا ہوئے یونان کے اندر، افلاطون، ارسطو. ان سارے معاشروں کے اندر عورت کو کیا حال تھا؟ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہ میری نصیحت اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، کہ اسلام کے احسانات کو دیکھو اور ان بے حیا بےہودہ خواتین کی باتوں پہ کام نہ کرو. اسلام کو پڑھو، اسلام کا مطالعہ کرو. ایک عورت آئی، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. اس نے آ کے کہا محبوب میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہو گئی. اسلام نے شوہر کی وفات کے بعد عورت کو 4 ماہ 10 دن تک سوگ کرنے کا حکم دیا. سوگ کرنے کا کیا مطلب؟ کہ سادے کپڑے پہننے کی، زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، زیورات نہیں پہنے گی، بن ٹھن کے نہیں نکلے گی، بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی، آئندہ نکاح نہیں کر سکتی. اب زیب و زینت میں سرما پہننا آتا ہے. اس عورت نے کہا میری بیٹی بیوہ ہو گئی،
اسلام کا احسان یاد نہیں رہا کہ اس نے خواتین پہ کیا احسان کیا ہے؟ آج چھوٹی سی تکلیف سے کہتی ہو کہ میں سوگ کی پابندیوں کو توڑ کر سرما ڈالوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام سے پہلے جاہلی معاشرے کے اندر اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تھا، شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد 1 سال تک کے لیے عورت کو ایک کٹیا کے اندر بند کر دیا جاتا تھا، ایک کٹیا کے اندر تالا لگا کے بند کر دیا جاتا تھا 1 سال. جو لباس اس نے پہلے دن پہنا شوہر کی وفات کے اوپر، 1 سال تک اسے پورے 1 سال تک اس بند کمرے کے اندر اسی ایک لباس کے اندر رہنا پڑتا تھا. وہیں پر اس کو ذلت کے ساتھ کچھ کھانا دے دیا جاتا جس کے ساتھ وہ زندہ ہے. وہیں پر اس کی قضائے حاجت، وہیں پر گندگی، اسی ایک کمرے ایک کٹیا کے اندر 1 سال کا عرصہ پورا ہوتا اس عورت کی ذلت پر اگر وہ مر نہ جائے. 1 سال کے بعد اس عورت کو اس کٹیا سے باہر نکالا جاتا اور اس کے سامنے سے ایک پرندہ اڑایا جاتا. اس عورت کے جسم سے آنے والی بو کی وجہ سے وہ پرندہ مر جایا کرتا. یہ تھا اسلام سے. وہ عورت واپس چلی گئی. اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے سمجھ آ کہ اتنی چھوٹی سی بات سے میں رخصت لینے کے لیے آ گئی. اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ سلوک کیا تھا؟ اگر کوئی شخص اس نے کسی عورت سے شادی کی، یہ حدیث سیاح میں موجود ہے، قرآن مجید میں اس کی طرف سورہ نساء میں اشارہ موجود ہے. پہلے ایک شخص نے اگر کسی عورت سے شادی کی اور وہ فوت ہو جاتا، اب عورت کا کیا بنے گا؟ بیوہ ہو گئی. ایک تو اسے 1 سال کی تپسیا سے گزرنا پڑے گا اگر وہ مر نہ جائے گا، پھر وہاں سے نکلے گی، پھر اس کا فیصلہ ہوگا اب اس کو کرنا کیا ہے. اس قدر عورت کی ناموس کو تاثار کیا جاتا تھا کہ اس مرنے والی میت کی بیوہ کے بیٹوں کی مرضی ہوتی کہ 10 بیٹے ان میں سے جو چاہے اس کو اپنی ملکیت بنا لے. اپنے باپ کی بیوہ کو، ماں کو نہیں. جس ماں سے اس نے جنم دیا ایسا تو ممکن نہیں، کسی معاشرے میں بھی نہیں رہا. یعنی ایک عورت، ایک بندے کی 4 بیویاں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بیوی فوت ہو گئی ہے تو باقی جو اس کے بیٹے ہیں، اس کے اولیاء ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، جو اس کے وارث بنے ہیں، مال کے وارث، اس کے جانوروں کے وارث، اس کی زمین کے وارث، پھر اسی طرح وہ جو بیوہ ہے وہ بھی ان کی وراثت میں تقسیم کی جاتی تھی مردوں کے اندر. یہ کس کے حصے میں آئے گی؟ عورت وراثت بنائی جاتی لیکن عورت کو وارث وراثت نہیں ملتی. یعنی عورت خود وراثت کے طور پر اولیاء ورثاء میں تقسیم ہوتی تھی مردوں میں، لیکن عورت کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں. عورت ایک ملکیت، ایک سامان سمجھی جاتی تھی، زر. جس طرح زیورات ہیں، زر ہیں، گدے ہیں، جانور ہیں. اور اسی طرح عورت کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا اور عورت کو جبری نکاح کروایا جاتا تھا. ولی ہوتا تھا، بھائی ہے، باپ ہے، وہ اس عورت کی، لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کر دیتا. آج بھی کچھ کر دیتے ہیں، وہ جاہل ہیں، وہ اسلام میں نہیں ہے، وہ جاہل معاشرے میں رہے. میں تو بار بار ممبر پہ کہتا ہوں ہمارا معاشرہ بھی من وجہ کچھ اعتبار سے جاہلی ہی ہے کہ باپ نے فیصلہ کر دیا میں رشتہ دیتا ہے اپنے برا نور، میں نکاح کرنا ہی کرنا، لڑکی راضی یا نہیں راضی. اب بھائی تو کون ہوتا ہے اس کی شادی اس طرح کرنے والا؟ کون سے قانون سے تو کر؟ ایک عورت آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں نکاح کے مسائل بیان کروں گا کبھی تفصیل سے. سنن ابی داؤد میں، نسائی میں روایت ہے. اس نے کہا میرے باپ نے شادی کر دی ہے میری جبری طور پر، میں نہیں چاہتی اس لڑکے سے یا اس مرد کے ساتھ رہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا ہے، نکاح تو ہو گیا ہے.
اجازت نہیں دی، چاہے وہ لڑکی کنواری ہو چاہے شوہر دیدہ ہو۔ حقارت کی نظر سے عورت کی طرف دیکھا جاتا تھا، عورت کے ساتھ جانوروں والا معاملہ کیا جاتا تھا، جس طرح جانوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب جانوروں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانے کے لیے دے دیتے ہیں کہ زندہ رہیں، پیاس لگتی ہے ان کے سامنے پانی رکھ دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان سے کام لینا ہے، گدھے سے کام لینا ہے، گھوڑے سے کام لینا ہے، خچر سے کام لینا ہے۔ تو عورتوں، انسانیت کا کوئی احترام عورت کا موجود نہیں تھا پہلے معاشرے میں، اسلام سے پہلے۔ جانوروں سے کام کرنے کے لیے ان کو چارہ دے دیا، پانی دے دیا، عورت کے ساتھ بھی یہی ہے۔ اور کہا کرتے تھے وَيَتَمَارُونَ فِي آدَمِيَّتِهَا، اس بات میں بھی پہلے معاشروں کے اندر فلسفیوں میں شک تھا کہ عورت انسان ہے یا نہیں ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کیجیے، انگلینڈ، یو کے، فرانس، آگے جا کے بتاؤں گا کہ پہلی دفعہ عورت کو انسان فرانس میں کس سن کے اندر تسلیم کیا گیا۔ پہلی دفعہ عورت کو فرانس میں ایک قرارداد کے ذریعے انسان کب تسلیم کیا گیا کہ اس میں بھی روح ہے، انسان ہے، لیکن ذلت والی عورت، ذلت والی جان۔ یہ فرانس میں کب تسلیم کیا گیا؟ اس سے پہلے عورت کو انسان بھی تسلیم نہیں کرتے تھے، اسے ناپاک کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے، اس کا انسانیت کا کوئی احترام نہیں ہے۔ پاپائیت یہ کہتی تھی کہ عورت بائبل مقدس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، چاہے کوئی بھی عورت کیوں نہ۔ مریم کنواری کو عورت سمجھ کے پوچھ رہے ہیں، اور باقی عورتوں کو بائبل کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ فرانس کے اندر 585 عیسوی میں ایک بل پیش ہوا، 585 عیسوی میں، 6 صدی عیسوی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کچھ دیر پہلے یہ بات، یہ بل پیش ہوا، اس پر بحث ہوئی کہ عورت کا مقام کیا ہے، آیا وہ انسان ہے یا انسان نہیں ہے، اس کے مقام کیا ہے، کوئی اس کا کوئی حرمت ہے، کوئی حقوق ہے۔ فلسفیوں نے، پارلیمنٹیرینز نے، بڑے بڑے سیاستدانوں نے، بادشاہوں نے، وزیروں نے، فلسفیوں نے، علماء نے، پاپاؤں نے، چرچ نے جھگڑے کر کے، مناقشے کر کے، بڑا جھگڑا مناقشہ چلا، اختلاف ہوا، آخر جا کے 586 عیسوی میں یہ تسلیم کر لیا گیا، ہاں عورت بھی انسان ہے، اس میں بھی روح ہے، لیکن یہ ذلت سے بنی ہے، یہ حقارت سے بنی ہے تو انسان روح ہے، لیکن قابل عزت نہیں ہے، قابل احترام نہیں ہے، یہ ذلت کے قابل ہے، اس کو ذلیل نہیں رکھا جائے گا۔ یہ فرانس کے اندر پہلا بل پاس ہوا۔ میں نے کہا میرے جمعے کا خطبہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ وومن ڈے کی ضرورت ان کو ہے جنہوں نے عورتوں کے حقوق سلب کیے۔ اسلام کو وومن ڈے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے پہلے آتے ہی عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا، اور سب سے پہلے جب مخاطب کیا تو عورتوں اور مردوں کو اکٹھا مخاطب کر کے مومن مومنات کا، ان کو وومن ڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ماں کو ماں کے حق میں مانتے ہیں، کس نے بتایا؟ اردو کی کتاب نے نہیں بتایا، معاشرتی علوم نے نہیں بتایا، ہمیں مطالعہ پاکستان نے نہیں بتایا، ہمیں قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا کہ ماں ہے اس کا مقام، بیٹی ہے اس کا مقام ہے، بیوی کے اس کے حقوق ہیں، بہن ہے اس کا احترام ہے، اس کی عزت ہے، اس کا ناموس ہے۔ معاشرے کی باقی خواتین ہیں، ان کے لیے حیا ہے، ان کے لیے آنکھوں میں شرم ہے، ان کا احترام ہے، ان کی عزت ہے۔ ہمارے معاشرے میں کبھی بھی تحریک آزادی نسواں کی 1450 سالوں میں کوئی تحریک نہیں چلی۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک اسلام پہ جیسا کیسا بھی عمل اسلامی معاشروں میں جہاں جہاں مسلمان گئے، چاہے بادشاہ گئے، چاہے سلطان گئے، چاہے وہ جمہوریت گئی، چاہے خلافت گئی، چاہے خلافت امویہ ہو، عباسیہ ہو، عثمانیہ ہو، یا پھر مغل حکمران ہو، جہاں بھی اسلام گیا کہیں
کم عمل ہوا کہیں زیادہ عمل ہوا. وہ حکمران کتنے اسلام پر عمل کرتے تھے, کم یا زیادہ؟ پورے اس 1450 سالوں میں کسی مسلم معاشرے کے اندر عورتوں کے حقوق کے لیے کوئی تحریک نہیں اٹھی. کیوں؟ کیونکہ یہاں عورتوں کے حقوق سلب تھے ہی نہیں. جہاں سلب تھے وہاں تحریک کی ضرورت پڑی. جہاں مزدوروں کے حقوق نہیں تھے یوم مزدور بنایا. جہاں ماں کو اولڈ ہوم کے اندر ڈال کے آ گئے وہاں پر مدر ڈے کی ضرورت پڑی. جہاں پر شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں, کوئی شادی سرے چڑھتی نہیں, وہاں پر اینیورسری منائی جاتی رہی کہ بڑی خوشی ہوگی سال پورا کر لیں. اسی اتنے ساڑھے 50 سال پورے کر کے بیٹھے نا, کوئی پرابلم نہیں ہے. کبھی اینیورسری منانے کی ضرورت ہی نہیں پیش ہے. وہ 1 سال ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں اچھا بڑی گل ہے جی سال کٹ گیا. ان معاشروں میں اینیورسری آئی جہاں شادی رہتی نہیں ہے, ٹوٹ جاتی ہے. 70%, 90%, اس سے زیادہ فیصد کئی معاشروں کے اندر. ہمارے خان صاحب سوئٹزرلینڈ کی مثالیں دیتے, وہ جا کے پڑھو تو صحیح کہ وہاں پر اخلاقیات کیا ہیں اور لوگوں کا اخلاق کیا ہے. وہاں پر صرف ہمیں آپ کو ادھر کے پہاڑ ہی بس نظر آتے ہیں, بس شہنائیاں نظر آتی ہیں. انگلینڈ کے اندر انگلینڈ میں جو سب سے بڑا جمہوریت کا چیمپئن ہے, جو کہتے ہیں کہ ہماری دور حکومت کے اندر کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اس کا بھی ذرا بتاتا ہوں. انگلینڈ نے 6 صدی عیسوی سے لے کے 11ویں صدی عیسوی تک 600 سال انگلینڈ میں 11ویں صدی عیسوی تک اس وقت چرچ نے یہ قانون پاس کیا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو ادھار کسی دوسرے مرد کو دے سکتا ہے, کیونکہ عورت کا اپنے کوئی حقوق نہیں ہے. وہ مرد کی غلام ہے, اس کی لونڈی ہے, زر خرید ہے, جانور ہے وہ ان کے نزدیک. یار جانور وہ جب چاہو بیچو, جب چاہو کسی کو تحفہ دو, جب چاہو کسی کے گھر باندھ کے آ جاؤ. میں نے کہا 5ویں صدی عیسوی سے لے کے 11ویں صدی عیسوی تک انگلینڈ کے اندر یہ قانون چلتا رہا کہ مرد کو حق حاصل ہے, اس کی بیوی کو بولنے کی اجازت نہیں, اس کا کوئی حق نہیں کہ مرد چاہے تو کسی کو اپنی بیوی کو ادھار دے کے آ جائے, چاہے تو اپنی بیوی کو بیچ دے, چاہے تو اپنی بیوی کو کسی کو تحفہ کر دے پھر واپس لے لے. یہ عورتوں کے ساتھ چلتا تھا. پھر یونان کے اندر فلسفی آپس میں جھگڑا کرنے لگے, یہ عورت کی چیز ہے. کوئی کہتا ہے یہ ناپاک مٹی سے بنی, مرد پاک مٹی سے بنا, عورت ناپاک مٹی سے بنی. عورت کو شیطنت کا گھر قرار دیا گیا یونان کے فلسفیوں نے کہ ساری شیطنت عورت کے اندر ہے. تو وہاں ضرورت ہے نا, وہاں وومن ڈے مناؤ. کیوں؟ جہاں پر آپ کے بڑے بڑے فلسفی یہ لکھ کے گئے ہیں کہ عورت پلید مٹی سے بنی ہے, اس کی فطرت کے اندر شیطنت ہے. پھر پوچھا کہ عورت بھی کوئی, اس کو بھی اگر مر جائے تو کل کو سورگ ملے گی یا نرک ملے گی؟ تو یونان کے فلسفیوں نے کہا نہیں, عورت جنت میں نہیں جائے گی. ہے ہی پلید, تو اس نے کہا جنت میں, یہ وہ کہتے. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کہا کہ لوگوں, خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر, اس سے پہلے کہ اسلام میں مسلمانوں میں وومن ڈے منایا جاتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جڑ کاٹ. ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, اسلام کو فالو کرو, اسلام پر عمل کرو. وومن ڈے کی ضرورت نہیں, مدر ڈے کی ضرورت نہیں, فادر ڈے کی ضرورت نہیں, اینیورسری کی ضرورت نہیں, ایون برتھ ڈے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسلام کو پر عمل کرو, ایک دوسرے کے حقوق پورے کرو, عدل و انصاف کرو, مرد ہو خواتین ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں مردوں کو خطاب کر کے کہا اتقوا اللہ فی النساء, اے مردوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ کا تقوی اختیار کرو. عورتوں کے بڑے حق ہیں, عورتوں کے بڑے حق. اتقوا اللہ فی النساء فقد استحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ, ان کو تم نے بیوی بنایا ہے, اللہ کے کلمے کے ساتھ حرام تھی حلال کیا ہے. ساری عمر ان کے حقوق کا پاس کرنا بطور بیوی.
سما مان. چوتھے درجے میں کون آتا ہے؟ ادب و احترام، عزت، شفقت، محبت، رحمت. فرمایا سما ابو کا، پھر تیرا باپ آتا ہے. کہاں مردوں کو زیادہ حقوق دے دیے؟ ابھی تو میں وراثت کی بات کروں. قرآن مجید کے اندر ایک شوہر، ایک خیافی بھائی جو ماں کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو خیافی بھائی کہتے ہیں، ایک باپ، یہ تین ایسے رشتے ہیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مردوں میں سے وراثت بیان کی ہے. باقی جتنے حصے وراثت کے اللہ نے بیان کیے سارے عورت کے اللہ نے بیان کیے. اخیافی بھائی، باپ اور خامد، جن کے فرضی حصے بیان کیے مردوں میں سے قرآن مجید کے اندر وہ صرف تین ہیں. باقی سارے ماں، بیوی، بیٹیاں، بہنیں، اخیافی بہنیں، اللاتی بہنیں، باقی جتنے فرضی حصے قرآن مجید میں وراثت کے بیان کیے گئے وہ کس کے ہیں؟ عورتوں کے اندر. سورہ النساء کو پڑھ لیجیے. عورتوں کو حقوق اسلام نے نہیں دیے. آج لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ آزادی نسواں ہونی چاہیے. کون سی آزادی نسواں مانتے ہیں؟ یعنی پہلے آپ نے عورت کو اس طرح ذلیل کیا کہ اس کو انسانی تسلیم نہ کیا. پہلے آپ نے عورت کو اس طرح ذلیل کیا چرچ نے اور اس معاشرے نے جہاں کی این جی اوز کی تم پیسے کھا رہی ہو آنٹیوں، پہلے اس طرح ذلیل کیا کہ کہا اس میں روح ہے، انسان ہے، لیکن یہ ذلیل ہے، قابل حقارت ہے، عزت نہیں ہے عورت کی. بعد میں تم نے فریب دے کے عورت کے حقوق کو تسلیم تو کر لیا، اب اس طرح ذلیل کر رہے ہو کہ اسے بازار کی زینت بنا رہے ہو. پہلے اس طرح ذلیل کیا کہ انسان تک نہ مانا، اب انسان مانا تو اب آزادی نسواں یا مرد کی برابری کا نعرہ لگا کے عورت کو پھر بازار کے اندر بیچ کے نیلام کر کے اور عورت کی عزت کو ختم کر کے، چار دیواری کو ختم کر کے، پردے کو ختم کر کے، باپ کے رشتے کو ختم کر کے، بھائی کے رشتے کو ختم کر کے، نکاح کو ختم کر کے تم عورت کو پھر ذلیل کرنا چاہتے ہو جیسے آج سے 1000 سال پہلے تک ذلیل کرتے رہے. چرچ نے عورت کو ذلیل کیا، انگلینڈ نے عورت کو ذلیل کیا، فرانس نے عورت کو ذلیل کیا، یونان کے فلسفیوں نے عورت کو ذلیل کیا. اسلام نے عزت دی، وراثت میں حق دیا، کہا عورت تیری ماں ہے تو قابل عزت ہے. فرمایا عورت تیری بیٹی ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کر، ان کو پال پوس تربیت کر، جا کے ان کو بیاہ دے. کل قیامت کے دن ساری کائنات کے امام کا ساتھ ملے گا محمد رسول اللہ کے ساتھ. جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپس میں ملی ہیں. یہ کس نے حق دیا؟ اور کیا حقوق مانگتے ہیں اسلام سے؟ ہاں ہمارے معاشرے میں مرد عورتوں پر ظلم کر سکتے ہیں، ہوتا ہے، لیکن عورتیں بھی تو مردوں پہ ظلم کرتی ہیں. کتنا آتا ہے کہ فلاں عورت نے اپنے شوہر کو قتل کر دیا، پھر مرد بھی احتجاج کرنے شروع کر دیں ہمیں بھی حقوق دو. مسئلہ قانون کا ہے کہ قانون پہ عمل درآمد نہیں ہے. اور جعلی معاشرے کے اندر اگر کوئی عورت کو قتل کر دیتا تھا، عورت کو، تو وہ کیا سمجھتے تھے عرب قبائل کے لوگ کہ اگر کوئی عورت کو قتل کر دے تو عورت کے قتل کے قصاص میں کسی مرد کو قتل نہیں کیا جائے. عورت کی جب عزت ہی نہیں ہے، عورت تو ایک استعمال کی چیز ہے، ٹیشو پیپر ہے، جانور ہے ان کے نزدیک. تو اگر اس کو کوئی مار دے تو اس کے قصاص میں مرد کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ مرد کا بہت احترام ہے. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو بھی کسی کو قتل کرے گا، چاہے وہ کسی بھی جینڈر اور جنس سے تعلق رکھتا ہو، قاتل کو قصاصاً قتل ہی کیا جائے گا، چاہے اس نے عورت کو مارا ہے چاہے مرد کو مارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق اس قدر بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خطاب کر کے کہا، چلے میں آخر میں عورتوں کی ایک فضیلت بتا دیتا ہوں، پھر آگے میں کچھ عورتوں کے حقوق آئندہ خطبات میں بیان کروں گا، وقت کم ہے. یہ میں عید کے خطبے میں آپ کو پتا ہے 5 سال سے 10 دفعہ میں یہ حدیث دہرا چکا ہوں. یعنی میں نے عید کے 5 خطبے دیے ہیں، 5 عید الفطر کے، 5 عید الاضحیٰ کے، 10 خطبے ہو گئے. 10 خطبوں میں نے اس مسجد میں یہ حدیث بیان کی اور آئندہ بھی کرتا ہوں.
جامع ترمذی کی حدیث، خواتین کو یہ حق کس نے دیا ہے؟ اتنی فضیلت عورتوں کو کس نے دی؟ مردوں سے بھی زیادہ عزت و احترام دے دیا. فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسا وصامت شهرها واعطت مالها واحسنت فرجها قیل لها یوم القیامت فلتدخل من ای باب الجنة شاءت. جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے پورے روزے رکھے، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے اور اپنی عزت عصمت چار دیواری کی تقدس کی حفاظت کرے، اپنی عزت کو نیلام نہ کرے، پردہ کرے، حجاب کرے، 4 کام کر لے، 5 نمازیں، 1 مہینے کے روزے، شوہر کی معروف طریقے سے اسلام میں رہتے ہوئے فرمانبرداری اور اپنی عزت عصمت چار دیواری پردے کی حفاظت کرے. یہ 4 کام کر کے عورت کا اللہ کے سامنے جانا عورت کا کام ہے. اللہ نے فرشتوں کو کہہ دینا ہے جب یہ بی بی آئے تو تم نے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دینا ہے اور کہنا ہے جا بی بی تو 4 کام کر کے آئی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، شوہر کی فرمانبرداری کی ہے اور تم نے عزت عصمت کی حفاظت کر کے پردہ کر کے آئی ہے. جا آج تیرے لیے 8 دروازے کھول دیے جس میں سے چاہتی ہے جنت میں داخل ہو جا. اتنی فضیلت عورت. اللہ تعالیٰ ہمیں عورتوں کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر دن عورت کے حقوق کے حوالے سے وومن ڈے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اسلام نے بھی یہی بتایا ہے. عورت ہر حال میں قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، وہ کسی بھی شکل کے اندر ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کیا مسلمان کوئی عورت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عورتوں کے حقوق پورے بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بیٹیوں، بہنوں، بیویوں کی اسلام پر تربیت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وما توفیقی